ایک صاحب نے اپنے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے جو ہے فلانا میرے جو موزے ہیں ان کے ساتھ دفنانا. اب جب ان کا انتقال ہوا تو یہ مسئلہ جو ہے وہ محلے کے مولوی صاحب کے پاس گیا, مولانا صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ پاسبلٹی نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ان کا انتقال ہوا, اس کے دوسرے دن تدفین نہیں ہوئی تھی, دوسرے دن اس کے بیٹے کو ایک چٹھی ریسیو ہوتی ہے اور اس چٹھی میں لکھا ہوتا ہے کہ بیٹا دیکھو, یہ میں نے تمہیں وصیت صرف اس وجہ سے کی تھی کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم قبر میں اپنے ساتھ ایک پھٹا پرانا موزہ بھی نہیں لے جا سکتے. تو تم نے جو تمہارے پاس جو ہے وہ اس کو روٹیٹ کرو, سرکولیٹ کرو, جو مستحق ہیں ان تک وہ پیسہ پہنچنا چاہیے, اپنے پاس لے کر مت بیٹھ جاؤ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مال وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دنیا میں جاتے ہوئے مال چھوڑ کے جاتا ہے اور مال ساتھ لے جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آپ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے ریٹرن میں 10 ملتا ہے. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو 10 تو کم ہے, اللہ کے ہاں تو آپ وہ کتنا بھی دے دے, کئی گنا ہے, کئی گنا. تو ہمیں کبھی میرے خیال میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ سے کون مانگ رہا ہے, آپ کو دے دینا چاہیے. وہ کوئی سر آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ وظائف میں بتانا چاہ رہا ہوں جی, کہ اگر دل میں لالچ پیدا ہو رہی ہے اور قناعت سمجھتے ہیں آپ کے قناعت نہیں مل رہی اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر جو ہے صبر اور سکون محسوس نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے ایک وظیفہ علماء کرام نے جو ہے وہ متعین فرمایا ہے. اللہ پاک کا نام ہے یا صبور, یا صبور, یا صبورو. اس نام کی آپ جو ہے وہ ورد کریں, ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے قلبی سکون حاصل ہوگا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بطور وظیفہ پڑھیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی چاہے کثرت کریں. جی, تو جن کے میاں کا نام صبور ہے وہ ان کو یا صبورو کہہ کے یا صبور صاحب کہہ کے بھی اگر بلائیں تو ان کو بھی نہیں, پھر وہ انما الاعمال مذاق میں بات کی ہے. جی اچھا, اس کے علاوہ کل آپ لطیف کا ذکر کر رہے تھے, میں کہہ رہی تھی ہمارے نام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اوپر ہیں, تو بعض اوقات وہ نام بھی صحیح طرح سے لینے سے اس کی بھی برکت ہماری زندگیوں میں آ رہی ہوتی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے, ظاہر ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھنا. بالکل صحیح. اچھا, اب اس میں جیسے کہ مثال کے طور پر یہ بھی میں چلیں یہ بات نکلی ہے تو بتاتا چلوں کہ ناموں کے اثرات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں زندگی پر. بالکل. اور اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے نام ہیں, انبیاء کرام کے نام ہیں, اس پر جو ہے وہ نام رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے, دیکھنے میں یہ آیا ہے, آپ کے ساتھ بھی یقیناً ہوتا ہوگا کہ بڑا پیارا نام ہے, کہ جیسے مثال کے طور پر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, احمد حضور علیہ السلام کا نام ہے, بڑا بابرکت نام ہے. بالکل. ایک صاحب آئے, بھائی یہ بچہ بیمار ہے, یہ احمد نام رکھا ہے اور یہ بڑا بھاری ہو رہا ہے. جی. تو ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ اتنا مبارک نام ہے, اس سے کچھ اثر نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. انہیں کسی وہ علم الاعداد یا وہ کسی ستاروں کی روشنی میں بتانے والوں نے بتا دیا ہوگا کہ یہ نام بے سے شروع ہونا چاہیے تھا, الف سے غلط شروع. بہت سارے عامل ہمارے اس پاکستان میں آ گئے ہیں جن کو علم نہیں ہے, وہ عامل ہیں, تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں. واہ واہ, کیا بات. اسی طرح جو ہے عامل بھی نہیں ہے, عامل بھی نہیں ہے, دراصل جاہل ہے. جاہل ہے. بالکل صحیح. نہیں, میں بہت سارے پڑھے لکھے عاملوں کو بھی جانتا ہوں لیکن ان کو علم نہیں ہے, لیکن وہ عامل ہیں. میں بہت سارے پڑھے لکھے جاہلوں کو جانتا ہوں اور وہ آج کل پکڑے بھی جا رہے ہیں. ہاں, وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں, لیکن اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو, پکڑے وہ جا رہے ہیں جن کی دیواروں پہ چوکنگ ہے. جو وائٹ کالر عامل ہے نا, وہ نہیں پکڑے جا رہے ہیں. اچھا. نہیں, اب تو یہ ایسا ہو گیا ہے, یہ میری بات کی تائید کریں گے ڈاکٹر صاحب, کہ عالم جو ہے وہ حجروں میں چلے گئے. بالکل صحیح. جی ایسا ہی بالکل ہے نا. اچھا سر, ایک تو بات ہو رہی تھی ابھی یہ, اچھا میں بات ذرا کمپلیٹ کروں. ہاں پلیز. تو اس میں بعض لوگ جیسے موسیٰ نام رکھا, نبی علیہ السلام کا نام ہے, مبارک نام. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب آئے میرے پاس, ایک دو صاحب, اب وہ جتنا بھی اچھا نام بتائیں نہیں یہ بھاری ہے, تو ان کو عذرائے مذاق میں نے کہا ہلکا نام آپ کو بتا دیں تو غبارہ رکھ لیں. تو اب یعنی مطلب یہاں اتنی جہالت ہو گئی ہے ہمارے یہاں جی کہ وہ جو ہے, اچھا اب اس میں جو ہے, اچھا اگر کسی کو لگے کاروبار میں بندش ہے, ہمیں وہی بتا رہا ہوں, میں بہت تنگی بالکل اس طرف آ رہا ہوں میں. روزی میں برکت کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے, درود پاک ہے, صلی اللہ علی محمد. ٹھیک ہے. یہ درود پاک 500 مرتبہ پڑھیں اور 63 دن اس کی مدت ہے. انشاءاللہ اس مدت میں جو ہے وہ تنگ دستی دور ہو جائے گی, رزق میں برکت ہوگی, اور جب یہ
मुद्दत पूरी हो जाए उसके बाद भी इसको जारी रखें, क्योंकि दुरूद पाक का पढ़ना ये खैर बरकत का बाइस रहता ठीक है। है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आजकल हमारे यहाँ कर्ज का बड़ा मसला है। गुर्बत में कर्ज ले लेते हैं, फिर वो अदा नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक बहुत ही मुबारक प्यारा वजीफा है आयत करीमा का। अच्छा, जी हाँ, आयत करीमा वैसे तो बहुत सारे, जी हाँ, आयत करीमा जो है 313 मरतबा ये 40 दिन तक जो पढ़ेगा किसी भी वक्त में, जी किसी भी वक्त में, बेहतर यह है कि एक वक्त मुकर्रर कर लें, ठीक है, फिर रोजाना उसी में पढ़ें। ठीक है, अगर रह जाए तो उसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 40 दिन बता रहे में हैं ये आगे जरा मैं पीछे इनके कोई नहीं मैं वो इसी के 40 दिन ये पढ़ना है वजीफा। इंशाअल्लाह जो है वो कर्ज अदा होने के असबाब हो जाएंगे। अच्छा, किसी अच्छा, से मैं ये कह कर्ज रहा अगर लेना हो, हमने वापस लेना, वापस लेना हो, तो उसका कोई वजीफा बताएं। वो उसके लिए सिद्दीक भाई होता ही है उसके लिए कराची में बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में गैंग्स बैठे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि अजान का साथ साथ वक्त हो रहा है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में और उसके मज़ाफ़ात में अजान फजर का वक्त हुआ जा रहा है और इस इलाके के रहने वाले रोज़ा जो है वो रख रहे हैं। सो ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात। खुशामदीद, रमज़ान इश्क है। आज हम बात कर रहे हैं बुखल, फजूल खर्ची, कनात, दरमियान का रास्ता, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, जो उनकी तालीम है, जो उनका पैगाम है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो हमारी ज़िंदगी में वो जो एक ईमानी मामलात हैं, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, एक दीनी मामलात हैं कि हमने अपने आप को अल्लाह ताला के मुताबिक ढाला, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से बसर किया जैसे वो चाहता है कि उसके बंदे ज़िंदगी गुजारें। और उसमें ये एक दौलत जो कनात की है, जिसको ये नसीब हो, वो दुनिया का सबसे मालदार, सबसे अमीर तरीन इंसान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में मांगा करते थे। सो आज हम उसका तज़किरा कर रहे हैं। लेकिन सिद्दीक इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और अगर इजाज़त हो आप लोगों की, तो एक बहुत खूबसूरत कलाम याद है बचपन में, मुझे तो याद है सुना हुआ था, मदीने का सफर है सारिन साहब, और मैं नमदीदा नमदीदा। तो अगर उसकी आपसे फरमाइश करें। माशाअल्लाह, ये कलाम प्रोफेसर इकबाल अजीम मरहूम ने लिखा है, और इकबाल अजीम का नात कहने का ही अपना एक मखसूस और मुनफरिद अंदाज के फरमाते हैं कि इकबाल अपनी चश्मे बसीरत से काम लो, ये क्या जरूर कि आंख से रोजा दिखाई दे। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मदीने का सफर हो रहा है और नात भी कहते जा रहे हैं, वाह, सल्लु अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने का सफर है और मदीने का सफर है और मैं दीदार जब भी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा कदम लग़ज़ीदा चलाओ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, चलाओ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा